بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے ان خطوط کا بغور ذکر کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو لکھے اور نجاشی کے بعد جو حکمران بنا اس کو لکھے۔ جو نجاشی بادشاہ اسما تھا وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو بادشاہ بنا حبشہ کا اس کا معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مسلمان ہوا، ایمان لایا یا نہیں لایا۔ اب ہم دوسرے خط کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کے نام لکھے۔ مقوقس شاہ مصر کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متا کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتب بن ابی بلتا کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتم نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوائے ادیان کے بدلے کا فی دین بنا دیا۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میرے عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ گمراہ جادوگر ہیں، نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کے ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مور لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے۔
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہ کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کو یہاں اپنے توانا اور مضبوط آدمی بھیجو تاکہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکیاں میں باتیں بھی کہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ کل ملاقات ہوگی۔ ادھر عین اسی وقت جب کہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کی ہاتھوں فارسی فوجیوں کے پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اس سے بہت معمولی بات بھی آپ کے جرائم میں شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب کچھ تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابناء کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں حکم میں لکھا تھا اسے تحکم ثانی پر انگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔